میں نے دیکھا کہ پہلی بار تکلیف اس لوٹے کو اس وقت ہوئی جب بلاول صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل کو بطور فاتح وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا، تو پہلی تکلیف اس کی شروعات وہاں سے تھی۔ اور پھر جب بھارت کا ذکر اور جس طرح بتایا ایران کا ذکر آیا تو اس کی تکلیف بڑھتی گئی، اور یہ تکلیف ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آج تک بھی۔ ان کے جو قیدی نمبر 400 پتہ نہیں 8 ہے کیا ہے، جو 20 ہے 20 جو بھی ہے، اس کے پرسنل اکاؤنٹ سے آج تک اسرائیل پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کبھی اس کی مذمت کی ہو کبھی؟ اور آج تو ان کے نعرے بھی الٹ سلٹ ہو گئے تھے کہ جو اسرائیل کا جو رشتہ دار ہے غدار ہے، غدار ہے اسرائیل کا، کون رشتہ دار ہے اسرائیل کا اور کون غدار ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ پاکستان میں تو پاکستانی کوئی اسرائیل میں نہیں پھنسا، بلکہ ان کا ایک رشتہ دار یہاں پہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور یہ جو موصوف ہے اس کے سیاسی کیریئر پہ بات کر چکی جازیہ، میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ سیاسی مسافر ہے۔ اس کے کندھے پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بستر ہوتا ہے، اور یہ ہر اسٹیشن پہ اترتا رہتا ہے۔ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کے یہ جو ہے نا اسٹیشن پہ نہیں اترا ہو؟ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ اس کا سلیکشن ہوا ہے یا پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل غلطی ہے، یہ ریٹارڈڈ اس کو اس پوسٹ پہ رکھا ہے جس کو یہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنے دے گا۔ خیر ایک اکیلا آدمی یہ کیا کرے گا، لیکن اس کو تو خود ذاتی رنج بھی ہے نا، ذاتی تکلیف بھی ہے۔ وہ اس کو اپنے دادا کی وجہ سے ہے، اور بھی ایک وجہ سے جو میں نے آخری میں ایوان میں کہا تھا، میں نے کہا اگر یہ بات کرو گے تو میں پردے نشینوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہ ایک بڑا گہرا راز ہے جو شاید اس کا بلو، اس کا جو دھماکہ ہے یہ برداشت نہ کر سکے۔ تو ان کے گھر میں بھی ناچا کی رہی ہے نا کئی دہائیوں سے بھٹو صاحب کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ غصہ ان کو بھرا ہوا غصہ ان کے دلوں میں۔ اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری 2 بار صدر بنے، جمہوری صدر ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالا، پاکستان کی جو ہے نا بقا کی بات کی۔ تو ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈیا جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا ہر محاذ پہ ہم نے اس کو شکست دی، ایران پر آج حملہ ہو رہا ہے، اس کی مذمت کی، اور کچھ بعید نہیں کہ مودی جو دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی گری ہوئی حرکت نہ کرے۔ تو آج ہم سب سیاسی پارٹیوں کو ایک ساتھ مل کے اسٹیبلٹی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ آج جو تھا اس کو پتا تھا کہ بلاول صاحب ایک فاتح کے طور پر آئے ہیں، تو اس میں رکھنا ڈال کے یہ بتانا چاہ رہا تھا انٹرنیشنل ورلڈ کو کہ ہمارے درمیان دراڑے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم ایک پیج پر نہیں، کیونکہ دشمن ہمیشہ اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ آپ کے گھر کی کمزوری کو دیکھتا ہے۔ آج یہ جان کر ان کو انڈیکیٹ کروا رہا تھا، جس طرح کہ اس کی پچھلی تقریر میں جس کو ٹریٹ کہتا ہوں، اس کے بعد یہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے آپ اگر اس کی پچھلی تقریر آپ سب بھائی صحافی حضرات کور کرتے ہیں، اس نے کہا میں جیٹ پائلٹ ہوں۔ جی اب پائلٹ تو جیٹ کا ہی ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا میں جیٹ پائلٹ ہوں، اور اس جگہ پہ بھارت حملہ نہ کر دے، اس جگہ پہ اس نے کوئی 10 سے 15 جگہ بتائی، وہ جگہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھی، اس نے وہ جگہ مینشن کی اور بولا یہاں حملہ کرے گا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بھائی جو مجھے نہیں پتا وہ تم دشمن کو بتا رہے ہو اس پریس کانفرنس کے ذریعے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ کیا گارنٹی ہے جنگ کب ختم ہوگی، ہمارے پاس تیل نہ ختم ہو جائے، ہماری سپلائی نہ ختم ہو جائے۔ اس نے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی اس ملک کے عوام کی اور ہماری بہادر افواج کی، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ جب انہوں نے شکست دے دی دشمن کو تو یہ دوسرے دن کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہتا ہے مبارک، اب اس کو جستی ہے مبارک۔ تو یہ ڈرا ہوا، خوف زدہ، انتہائی بجھا ہوا، کنفیوز اینڈ ریٹارڈڈ شخص جو میں سمجھتا ہوں سیاسی ماحول کو خراب سے خراب تر کرے گا، جو آج اس نے کیا۔ البتہ آج ہم نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم اس ملک کے سفارتی فاتح کو اگر اس کے تقریر میں خلل ڈالو گے تو بھول جاؤ کہ تم کسی بھی چیئر پہ بیٹھے ہو، تم بات نہیں کر سکو گے، اور الحمدللہ ہم نے آج وہ کر کے دکھایا۔